السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کہنے والی ہوتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتے نہیں ہیں، لیکن پس پردہ کے اندر میں بہت سی گفتگو میں کر دیتا ہوں اور جا کے یہ ریکارڈ کا حصہ موجود رہے. آج کے جو اہم ایشوز ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے، سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہی بڑا ایک اہم معاملہ عمران خان سے ملاقات کا جو طریقہ کار ہے، جو میں تجویز جیسے کیا کرتا تھا اس طرح کیا ہے. کیا مولانا فضل الرحمان بھی جاگ گئے اور تحریک لبیک پاکستان میں ڈیڈ باڈیز کی رجوع کے لیے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ رجوع کر لی ہے اور ٹرمپ کی تعریف کی شہباز شریف کے لیے مہنگی پڑ گئی ہے. اور یاد رکھیے گا کچھ چیزوں کو کہ عمران خان صاحب اصولوں پہ کھڑے ہیں اور وہ اپنی جنگ لڑتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا علی مین گنڈا پور کی دفعہ میں نے بڑی دفعہ یہ ہم نے پروگرام میں یہ بات میں نے بار بار کہی کہ علی مین گنڈا پور جو ہے نا وہ قانونی جنگ صحیح طریقے سے لڑ نہیں رہے. اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کہتا ہوں، پولیٹیکل اسٹریٹجی، لیگل اسٹریٹجی اور سوشل اسٹریٹجی بہت سی ایسے عمل ہے جو میں واضح طور پر بتا. یہاں بھی کیا تھی، وہ صرف پنجابی کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چڑھنا، سیاح ایسی درخواست دے دی جناب، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست دے دی اور ملاقات کرنے کے لیے بغیر شیڈیول کے اڈیالہ جیل چلے جانا. دس از ناٹ اے وے آؤٹ. یو آر اے چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس. آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں تجاویز دیتا رہا آپ کے سامنے کہ جناب پہلے لکھیں وزارت داخلہ کو یا وزارت ہوم کو، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو لکھے. پنجاب چونکہ کسٹڈی میں پنجاب حکومت کے حوالے سے بات ہے تو آپ ان سب کو پہلے لکھے، بطور وزیر اعلیٰ کے طور پر لکھیں. نہیں لکھتے رہے وہ. لیکن سہیل افریدی صاحب نے لکھا، لیکن وہ لکھنے کے فوراً بعد اگلے دن وہ بھی جیل چلے گا. اچھا کیا، لوگوں نے بڑا زبردست. لیکن یہ طریقہ کار یہ نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو کو اپنی طاقت منوانی چاہیے. وہ طاقت ایک عام کارکن میں اور چیف ایگزیکٹو میں یہی فرق، آف اے پروونس میں یہی فرق ہے. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ لکھا، وہ بڑا زبردست رہا. وہ باقاعدہ آفیشلی آنا چاہیے، آفیشیل ڈاک جانی چاہیے، سرکاری طور پر وصولی ہونی چاہیے تاکہ ریکارڈ میں اسٹیٹ رہے. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا وہ آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ تشریف لائے، آ کر پٹیشن دائر کر دی اور وہاں دائر ہو سکتی ہے. اس کے لیے چیف منسٹر کو خود آنا ضروری نہیں ہے. یعنی اس کے لیے آپ اسپیشل پاور اٹارنی لے کے، وہ خود بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا علی مین گنڈا پور یہاں آنا تھا، آئیں بالکل، لیکن یہاں آنے کے حوالے سے آپ کو طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے. اور اسپیشل پاور اٹارنی کے ذریعے فائل کر دیے. آج تو سیم ڈے تو شاید لگانی نہیں ہے انہوں نے، اور کل چھٹی ہو جانی ہے تو پیر والے دن یہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے. اس پہ اعتراض لگا دیا جائے کہ جناب ہم نے ملاقات کا ایک نظام بنا دیا ہے، لارجر بینچ کا فیصلہ. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لارجر بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. اس میں میں نے درخواست دی تھی باقاعدہ. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اس پہ ایک کمیشن بنائے. میں نے کہا تھا اپنا پریزن ایکٹ، پریزن رولز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. پھر میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ بھی خاص طور پر کہا تھا کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن منڈیلا رولز، کائرو ڈیکلیریشن، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اور یہ ایک بڑا رائٹ سٹیپ لیا. اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل آگے پریس روم میں بھی گئے، صحافیوں سے بھی ملے. لیکن یہ لیگل اسٹریٹجی کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ، یہ والا جو فیصلہ آئے گا، یہ والا جو فیصلہ آئے گا جو بھی ہے، یعنی یہ مت کیجئے گا. اور اس فیصلے میں اگر وہ لارجر بینچ کے حوالے سے بات کرتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ چیلنج ضرور کیجئے گا. پہلا فیصلہ بھی جو آپ کا ملاقاتوں کے حوالے سے جو لارجر بینچ کے سامنے ڈیسیجن لیا وہ غلط تھا. آئی ڈونٹ ایگری. میں تو اسی دن سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار میں نہیں اس سے اتفاق کرتا. آتے ہیں اگلی بات کی طرف. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا ہے. اور انہوں نے یعنی میں نے تو اس پہ باقاعدہ لکھا، اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے، ہم اسلام کے علم پر دور ہیں، پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، فیصلے میدان میں ہوں گے. 3.5 سال سے مولانا صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یا مولانا صاحب اس سارے نظام کا حصہ ہے. پارلیمنٹ کی حیثیت رہ کیا گیا؟ ہم آج سے بات کر رہے ہیں، ہم تو بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، یہاں ظلم اور زیادتی جتنی ہو رہی ہے آپ کے سامنے موجود ہے. یعنی ایک صرف عدالتیں ایسی ہوتی تھی کہ جس سے انصاف کی بڑی امید رہتی تھی. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ تباہی و بربادی کر دی. بنیادی حقوق کے خلاف ورزی، سپریم کورٹ کا خود کا اختیار ختم کر دیا. اب ججز بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کریں تو کیا کریں؟ یہ مولانا صاحب یہ سوچنا پڑے گا. آپ کے پاس بڑے جید لوگ ہیں وہاں پر. وکیل کے طور پر کامران مرتضی صاحب بڑا ایک نام ہے، لیکن آج ایک دم آپ کو خیال آ گیا ظلم اور زیادتیاں یہاں ہو رہی ہیں،
ظلم اور زیادتی کے خلاف تو آنا ہے. دیکھیے آپ اپنے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کریں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہارڈ اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ذرا وہ سوچنا ہے اس بات کو, آپ کو بڑے دھیان سے ان چیزوں کو لے کے جانا ہے کہ آپ کے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جو ان چیزوں کی طرف لے جائے. مولانا صاحب شاید نیند سے جاگیں اور چاہیے نہیں, سنوز نہیں لینا چاہیے, وہ اپنا نیپ نہیں لینا چاہیے, اور جاگیں ہیں تو جاگے رہنا چاہیے. میں کوئی چڑھائی کی بات نہیں کر رہا, میں آئین میں بنیادی حقوق تحفظ کی بات کر رہا ہوں, آئین پہ نفاذ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے جس سے حالات بہتری کی طرف جائیں اور آپ ان چیزوں کو بڑے آسان طریقے سے نپٹا سکیں. میں جو بات آپ کو بات سمجھ آ گئی, یعنی آئیں اس پہ, مولانا صاحب آئیں, وائی ناٹ, عمران خان سے ملنے کے لیے جائیں, کیوں نہیں جاتے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ اس میں سیاست پروان چڑھے, جمہوریت پروان چڑھے, تو آپ کو یہ طریقہ کار بنانا پڑے گا. آپ جب بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہ خالی پارلیمان کے اندر آپ نے کتنی دفعہ گفتگو کرنے کی کوشش کی, جلسے جلوس میں بات کرنا اور ہے, لیکن جلسے جلوس میں جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کل شاید یہ بھی لبیک طریقہ, لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ معاملات کیا ہیں اور یہ کس سمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ یاد رکھنے والی بات, بہت ہی اہم بات ہے جس پہ توجہ کی ضرورت ہے. اگلی بات کی طرف آپ کو چلتے ہیں. جیسے تحریک لبیک پاکستان ڈیڈ باڈیز کے لیے رابطہ کر لیا. میں آج جسٹس شہرام سرور صاحب کی کورٹ کے اندر تھا, مجھے وہاں ملے لوگ, وہ بتانے لگے کہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, ٹرکوں کے ٹرک, یعنی وہاں جو بیٹھے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹرکوں سے ٹرک لاشوں کے ذریعے اٹھائی گئی ہیں, تکلیفیں ہیں, دکھتے ہیں, اور یہ سارے معاملات وہاں. جسٹس شہرام سرور صاحب نے 23 اکتوبر کے لیے جو ہے اس پہ جواب مانگا ہے کہ وہ آ کر دے. جواب کیا ہونا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے ہی کوئی نہیں. بڑی میں آپ کو وقت سے پہلے بات بتا دوں, جو کچھ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے آپ سمجھیں کہ بات کوئی کسی اور طرز کی طرف چل رہی ہے یا کسی اور اینگل کی طرف چل رہی ہے. آپ کو اصل حالات اور واقعات کی طرف لے کر جانا ہے, اور اصل حالات اور واقعات آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ ہیں کیا, اور اصل حالات جب آپ آسانی سے چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. ہاں, ایک بات میں بھول گیا, یہ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے سامنے. سہیل افریدی کو عمران خان نہیں جانتے, مراد سعید کا انتخاب ہے. علمین گنڈا پور احتجاجی مارچ کی بجائے مذاکرات کے حامی تھے. عمران خان صاحب نے ان کا مشورہ مسترد کر دیا. اب یہ جو بات, اب یہ انصار عباسی نے یہ بات کہی ہے, انصار عباسی کی اس بات میں کتنا وزن ہے یہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن انصار عباسی باتیں ایسے نہیں کرتے ہوتے. کہیں نہ کہیں اندر سے انہوں نے یہ خبر لی ہے, اس خبر کو سامنے رکھ کر وہ اس بات کو اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں, اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں. اور کنٹروورسیز کریٹ کرنا, اس طرح کے حالات پیدا کرنا, کنفیوژنس پیدا کرنا, یہ کام سی بات ہے. اور پاکستان میں جو صحافت کی جو ریئل صحافت رہ گئی ہے, ریئل جرنلزم ہے, وہ کتنی رہ چکی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. حالات جس سمت میں جا رہے ہیں اور جس سمت کی طرف نہ جانے چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور شہباز شریف کی تقریر کے حوالے سے جو وہ عجیب و غریب سی بات کہی جا رہی ہے, اور وہاں کمرے میں بیٹھ کر تعریفیں کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ شاید کہ باہر آ کر کریں, ہو سکتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس قوم پوری دنیا کے اندر آ کر بتائیں آپ میرے بارے کے اندر. اور ہم نے بہت وقت بھی کہا تھا کہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پر کردار ادا کرنا چاہیے تھا, اتنی بات کرنی چاہیے جتنی بنتی ہے. اس بات میں اتنا وزن نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے یہ اور اتنی تعریفیں کی, اس پہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگا. ہم بطور پاکستانی ہم سمجھتے ہیں آج بھی ہماری ایک اپنی حیثیت ہے, مسلمان ہونے کے حوالے سے ہماری ایک اپنی اہمیت اور فوقیت ہے. لیکن یہ کہنا یعنی وہ اپنا ابھی تک اگر دیکھا جائے امریکہ نے امن کے لیے کیا کوشش کی ہیں, ریکارڈ کے اوپر تو ایک چیز اویلیبل ہے. ہم بتا دیں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے کیا پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں. کوئی پازیٹیو سٹیپس آپ کو نظر آتی ہوں تو ضرور بتائیے گا آپ کو. لیکن انٹرنیشنل سینیریو یہاں چینج ہو رہا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چائنا, رشیا, ترکی, ایران اپنے جو خطے کی یہ جیو پالیٹکس ہے یا یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر اس طرف توجہ دینی چاہیے. امریکہ یقیناً تجارت اچھی ہے, اس کے ساتھ اتنا کر رکھا جائے, لیکن امریکن یا باقی فورسز کی انوالومنٹ اس خطے کے اندر بڑا نقصان دے سکتی ہے. اور آپ آہستہ آہستہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ حالات کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. انٹرنیشنلی ان چیزوں کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے آنے والے دنوں کے اندر آ جائیں گے, اور اس سے آپ نتیجہ بھی اخذ کر سکیں گے یہ لائن آف ایکشن کس سمت کی طرف جا رہی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان
زندہ باد.